حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ سوچئے، ایک ایسی قوم جو اپنی طاقت، اپنی شان اور اپنی بلند عمارتوں پر اتنا فخر کرتی تھی کہ انہیں لگتا تھا دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ ان کے پاس مضبوط جسم تھا، دولت تھی، کھیتیاں تھیں اور ایسی عمارتیں تھیں جو دور سے ہی ان کی شان بیان کرتی تھی۔ لیکن پھر آسمان پر بادل آئے، انہیں لگا کہ بارش ہونے والی ہے، وہ خوش ہوئے، لیکن جس چیز کو وہ رحمت سمجھ رہے تھے وہ ان کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ یہ واقعہ ہے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی، ایک ایسی قوم جس سے اللہ نے بہت خوش دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا تو ان کا انجام دنیا کے لیے ایک بڑی عبرت بن گیا۔ قوم عاد کا تعارف۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ قوم عاد ایک مضبوط اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ نے انہیں قوت دی تھی، زمین میں انہیں مقام دیا تھا اور ان کے لیے بہت سی نعمتیں پیدا کی تھی، لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی غرور۔ وہ اپنی فزیکل اسٹرینتھ پر فخر کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ قرآن میں ان کی اس سوچ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ذرا سوچئے، انسان جب اپنی طاقت کو بھول کر اس طاقت دینے والے کو بھول جائے تو پھر اس کی طاقت اس کے لیے فتنہ بن سکتی ہے۔ قوم عاد بھی اسی غرور میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنایا، اور پھر اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا۔ ان کا نام تھا ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو صرف ایک بات کی طرف بلایا، توحید، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ سے مدد، صرف اللہ کے سامنے جھکنا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، نعمتیں دی ہے، تمہیں زمین میں جگہ دی ہے، تو پھر اللہ کا شکر کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ لیکن قوم نے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے محبوب دو کو چھوڑ دیں؟ یعنی انہیں حق کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ ان کے باپ دادا کسی اور طریقے پر تھے۔ قوم کا تکبر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، لیکن قوم کا غرور بڑھتا گیا۔ انہوں نے نبی کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں تم سے کوئی مال یا بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن جب دل پر تکبر کا پردہ پڑ جائے تو نصیحت بھی دل میں نہیں اترتی۔ قوم عاد نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، انہیں لگتا تھا ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک چیز بھول دی تھی، جس اللہ نے انہیں طاقت دی تھی وہ ان کی طاقت کو ایک پل میں ختم بھی کر سکتا تھا۔ عذاب کی شروعات۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا عذاب ان کی طرف آیا۔ قوم عاد پر سخت ہوا کا عذاب بھیجا گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ ہوا لگاتار کئی دن تک چلتی رہی۔ سوچئے، جس قوم کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا، اسی قوم کے مقابلے میں ایک ایسی چیز بھیجی گئی جسے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، ہوا۔ نہ کوئی تلوار، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی جنگ، صرف اللہ کا حکم اور ہوا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ ایک بادل ہے جو ان کے علاقے کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ بادل بارش لے کر نہیں آیا تھا، وہ اللہ کا عذاب لے کر آیا تھا۔
اور پھر وہ ہوا ان پر مسلط کر دی گئی۔ قوم عاد کا انجام، وہ ہوا اتنی سخت تھی کہ جس چیز کے پاس سے گزرتی اللہ کے حکم سے اسے تباہ کر دیتی۔ ان کے مضبوط جسم، ان کی طاقت، ان کی شان، ان کی عمارتیں، سب کچھ اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ہو گیا۔ قرآن میں ان کے انجام کو ایک ایسی قوم کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو گرائے ہوئے کھجور کی تنوں کی طرح ہو گئی۔ ذرا غور کیجیے، جو لوگ کچھ وقت پہلے کہہ رہے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اب وہ خود اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی طاقت پرماننٹ نہیں ہے، دولت پرماننٹ نہیں ہے، جسم کی قوت پرماننٹ نہیں ہے، محل پرماننٹ نہیں ہے، پرماننٹ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لے آئے۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ نبی کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام عذاب بنا، اور ایمان والوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک پرانی قوم کی کہانی نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ آج ہم بھی اپنی زندگی میں کبھی کبھی وہی غلطی کرتے ہیں۔ ہم اپنی جاب پر فخر کرتے ہیں، اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں، اپنے گھر پر فخر کرتے ہیں، اپنی پاپولیرٹی پر فخر کرتے ہیں، اپنی فزیکل اسٹرینتھ پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دین ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ بدل سکتا ہے، اس لیے تکبر نہیں، شکر، اللہ کی نعمتوں نافرمانی نہیں، توبہ، اور اللہ سے دوری نہیں، اللہ کی طرف واپسی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، طاقت کا اصل مالک اللہ ہے اور نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہمیں قرآن سے عبرت حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔